سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد۔ اگر انسان ایک عادت ہے اس عادت کو اختیار کر لے تو اتنی قیمتی اور زبردست چیز ہے وہ کہ بڑی بڑی عبادتوں سے نمبر لے جائے گا، بڑی بڑی عبادتوں سے۔ اتنی خوبصورت چیز ہے وہ کہ اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جائیں، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، مصیبت و مصائب دور ہو جائیں، آخرت کے درجے بلند ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کوئی زور نہیں لگتا اس میں۔ عجیب عبادت بھی ہے اور عادت ہی کہہ لیں اس کو، لیکن تعجب ہے، پتہ ہم سب کو ہے، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا۔ آج یہ فیصلہ کرنے کا بھائی اس عادت کو ذرا کنٹرول کریں ہم لوگ، بہت بڑی چیز ہے۔ عادت بنانے میں کوئی آدمی کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ دیکھیں سگریٹ کی عادت بنانی ہے آپ نے، کون سے بس آپ ایک ہفتہ کش مارتے ہیں وہ عادت پڑ جائے گی آپ کو۔ ایسے بھی سونے کی عادت بنانی ہے آپ نے، 10 گھنٹے سو جائیں گے آپ۔ جاگنے کی عادت بنانی ہے، ماشاءاللہ 3 گھنٹے میں آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ تو عادت جو ہے یہ عجیب چیز ہے۔ کھانے کی عادت بنانی ہے آپ تو کھائے جاؤ جناب، کتنے پیزے کھلا دیں آپ کو تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا آپ کو۔ چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہے تو الحمدللہ پھر آدھی روٹی بھی آپ کو بہت پیٹ فل کر دے گی آپ کے لیے۔ ایسے ہے نا دوستی، عجیب چیز ہے عادت بھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج ہم یہ عادت بنا لیں، میں بھی اور آپ بھی، تو بہت فائدہ ہے اس میں۔ اللہ نے بڑی بشارت دی، اللہ نے خود بھی کہا ہے قرآن میں کہ سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ کرتے نہیں اس بات کو۔ اللہ نے تو بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام۔ بتاؤں بھائی وہ کیا عادت ہے؟ کریں گے محنت تو کرنی نہیں، بس نیت کرنی ہے الحمدللہ۔ جس طرح کسی عادت چھوڑنے کے لیے آدمی سے دور رہتے ہیں، کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ جب فائدے سامنے رہے تو زیادہ کرے گا نا، یہ نہیں کرے گا اس میں اتنا فائدہ ہے۔ فائدہ تو میں نے آپ کو بتا دی، جب بزرگان دین نے علماء حق نے اس کو بیان فرمایا ہے ہمارے سامنے، میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عادت کیا ہے؟ بہت ہے بھی بہت پیاری چیز ہے۔ کیا؟ بس اللہ کا شکر کرنا سیکھ جائے۔ سبحان اللہ، بس شکر کی عادت آ جائے، بڑا عجیب چیز ہے۔ دیکھیں حالانکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے نعمتوں کی تو انتہا کی ہے تمہارے اوپر سے لے کے نیچے تک، اپنے وجود کے اوپر کوئی حصہ دیکھ لیں آپ، بالوں سے لے کے ناخن تک
ناخون بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ چیز کی انگلی جو ہے اس کی چھوٹا ناخون یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اتر دے نا آدمی کو تو بیوٹی نکل جاتی ہے اس کی. شادی کیسے ہوگی لڑکی تو خاص طور پہ اس کا آپریشن کرنا چاہیے, اس کو ہونا چاہیے, پھر تو رشتے ختم ہو جائیں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک انگلی کی جو ناخون ہے وہ ذرا اس کو کور کرنے کے لیے پھر علاج ہو رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. یہ نعمت نہیں, اللہ نے ناخون دے دیے مفت کے اندر کٹے. فشوتی اللہ پاک کا ایسا ہے, اللہ کہتا ہے بے شمار ایسی چیزیں اس پہ تو نعمت کر سکتا ہو بے وقوف انسان. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن افسوس یہ ہے کہ کرنے والے بہت ہی کم ہے نا افسوس. یہ عبادت کرنے والے لوگ مرد عورت بہت ہی کم ہے. یعنی نعمتوں پہ شکر کرنے والے کم ہیں, نعمتوں پہ شکر کرنے والے کم ہیں. حالانکہ یہ اللہ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے نعمتوں پہ شکر کرو. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ تعلق ہے اپنے رب سے. دے دے تو شکر کرو, نہ دے تو شکر نہ کریں. یہ کیا بات ہے دوستو؟ یہ بندے کی تنظیم. ہمیں تو نعمتیں دی ہوئی ہیں کم سے کم ہر وقت. اور دیکھیں اللہ کا جو شکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. سب سے بڑا مرض جو ہے جو اللہ کا بندے کے درمیان حائل ہوتا ہے وہ تکبر ہے. اور خود بھی نہیں جانتا کہ مجھ میں تکبر ہے. ایسی بڑی بیماری ہے, اور اس کے ساری رکاوٹیں رکی ہوتی ہیں. سب قیامت کو پتہ چلے گا کہ تم متکبر ہے. خود بھی نہیں پتا ہوتا میں کبر کر, میں متکبر ہوں, میرے میں کبر ہے. اتنی بڑی بیماری ہے یہ کبر, اتنی بڑی بیماری ہے یہ. اور یہ نہیں کہ بھائی کسی کو درجہ ہو کسی میں ہو, بس بیماری ہے. غریب میں بھی ہوگی, امیر میں بھی ہوگی, غریب میں بھی ہوگی. ہر انسان کے اندر کبر موجود ہو جاتا ہے. شکر ایک ایسی عادت ہے, ایسی عبادت ہے الحمدللہ کہ پہلا علاج جو ہوتا ہے وہ کبر کا ہوتا ہے. پہلا علاج. کیوں؟ کہ جب بندہ شکر کرتا ہے نا تو شکر کس سے کی جاتا ہے؟ ناک سے, آنکھ سے, ہاتھ سے نہیں. کوئی آرگن آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا, زبان بھی نہیں کر سکتی. شکر جو ادا کیا جاتا ہے وہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ کسی انسان کا دل سے کیا جاتا ہے. آپ خود دیکھنا اچھا ہے, آپ کو کوئی آدمی احسان کرتا ہے, کیا چیز آپ کے متاثر ہوگی اس سے بتائیں؟ آنکھ ہوگی, ناک ہوگی نہیں. سب سے پہلے دل ہوگا متاثر آپ کا. اور دل آگے اگر جتنا متاثر ہوگا اتنی ایکسپریشن اس کے ظاہر ہوں گے. حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس حالت کے اندر آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں آدمی کہ اس بندے نے میرے پہ احسان کیا ہے, کتنا محسن ہے میرا, ورنہ میرا کیا حال ہوتا. یہ دل جو ہے وہ رلاتا ہے انسان کو. تو جب اس دل کے اندر ایک انسان کی شکر کے لیے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آنکھیں چھلک جاتی ہیں, تو جس رب نے انسان کو بنایا ہے جب اس کا انسان شکر گزار بندہ ہو جائے گا تو مجھے بتائیں کیا پوزیشن ہو جاتی ہوگی آدمی کی. اور اللہ چاہتے یہ ہے کہ جتنا بڑا تہجدوں سے لاکھوں عبادتوں سے آپ کا تعلق نہیں بن سکتا. آپ چلیں عبادت کر رہے ہیں, تہجد کر رہے ہیں, دل نہیں جھک رہا, آپ کو فائدہ. کون سی آیت پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پڑھ رہے, بس ثواب ہوگا جی پڑھے جا رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے ثواب ہوگا, نماز پڑھے جا رہے ہیں ثواب ہوگا. فرض تو کرنے ہی کرنے ہے نا. ذکر کیے جا رہے ہیں, دل نہیں کر رہے, ذکر کیے جا رہے ہیں, ایسے ہیں سبحان اللہ. اور شکر کی عادت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. کوئی آپ کو مجبور کر ہی نہیں, کچھ نہیں کر رہا, اللہ اکبر. اس سے آپ اتنا متاثر ہو گئے ہیں. اور اللہ چاہتا یہی ہے کہ ہر بندے کے دل کے اندر میری قدرت ہو, میری ہیبت ہو, میری عظمت ہو, میرا جمال ہو, میرا کمال ہو. اللہ کہتا ہے میری شان ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے. بندے ہی کیا, مومن کیا جس کے اندر دل یہ چیز, یہ اللہ کی کمالات نہ جمیں. جس بندے کے دل میں یہ کمالات ہی نہ جمیں وہ بندہ ہی کچھ نہیں. قدرت, عظمت, ہیبت, جمال, کمال سارا کا سارا جو پوری دنیا کے اتنا جم جائے, اللہ اتنا جم جائے انسان کے اندر. یہ صوفیوں کی زبان سے بات کر رہا ہوں آپ کو, میرے حضرت بھی یہی فرماتے تھے کہ اتنا یہ جم جائے یہ چیزیں اللہ کی تمہارے اندر کہ پھر کیا ہے کہ تعلق ہو تو اللہ سے ہو, محبت ہو تو اللہ سے ہو, عشق ہو تو اللہ سے ہو. کوئی زبان تو نہیں آتی نا بھائی بات کہ جاؤ یہ لیٹر ہے پوسٹ کر دو, لیٹر دوسری مل جائے گا. یہ زبانی باتیں نہیں ہیں, یہ درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو منتخب کر کے دیے.
بتائیں ایک کتنی بڑی اللہ نے ایک چیز بتائی کہ تم بھی چلو یہی عادت ڈالو. کہاں کہاں پر جیسے انسان شکر کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عادت پڑ جاتی ہے شکر کرنے کی. بس اس کے زبان پہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کا شکر الحمدللہ کا شکر الحمدللہ کا شکر. تو اس کی زبان پہ عادت بن جاتی ہے. سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے جو سے یہ کہلواتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے کیا ہوگا؟ وہ دل ہوگا. جو جس دل کے اندر جو اتنا جھک چکا ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ ہر بات میں اس کا شکر نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر نکل رہا ہے, مجھے بتائیں کبر ہوگا کہاں؟ وہ تو بالکل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوگا انسان. بالکل ہم آج جو متکبر ہیں اور جو منہ بنائے پھرتے ہیں الٹے سیدھے اور حرکتیں کرتے پھرتے ہیں, کسی کو کسی پہ گھمنڈ ہے, کسی کو کسی چیز پہ گھمنڈ ہے, کسی چیز پہ گھمنڈ ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے اللہ کا. بس یہ عادت ہے, یہ عادت ہے. صحابہ کرام کو میں کس صحابی کی مثال آپ کو دوں میں, سب صحابی بلند ہیں اور یہ تو ایسی شان تھی کہ اس سے تو کوئی صحابی بچے ہی نہیں ہوتا. اس عادت سے تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ صاحب وہ تو ایسی زبردست چیز تھی کہ یہ تو ایک ان کے نزدیک سب سے پہلی منزل تھی شکر سے. جو اللہ کے نبی صحبت مبارک سیکھا وہ کیا تھا؟ شکر ہی سیکھا تھا اپنے رب کو جاننے کے بعد. جب اللہ تعالیٰ نے پہچان کرا دی اپنے رب کی, معرفت کرا دی ان کی, جب ان کی معرفت اللہ نے کرا دی, پہچان کرا دی, تو سب سے پہلے وہ ادھر ہی جھک گئے. ہم تو بتوں کو پوچھتے تھے, ان کے سجدہ کرتے تھے, یہ کیا ہمارا حال تھا. تو ان کا سب سے پہلا جو سبق تھا وہ کیا تھا؟ شکر. ان کے وجود میں شکر آ گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں. واقعہ ایک حدیث میں علماء کرام نے بیان کیا, ہم نے سنا. کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے, ٹھوکر لگی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے, کتنے بڑے صحابی تھے. اشرم میں شاید ہے. تو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگنے کے بعد اللہ کی چیز میں ہر حکمت ہوتی ہے. دندان شریف جو تھا دانت ان کا یہ والا وہ ٹوٹ گیا. جیسے مجھے آپ کو ٹھوکر لگی دانت ٹوٹ گیا. وہ تو معاویہ تھے سبحان اللہ. جس وہ دانت ٹوٹا تو جو ان کے ساتھ ہمراہ ان کے ساتھی تھے تو ان کو دیکھا پریشان تھے ہوئے. کہتا کیا چاہیے؟ کہتا پانی لاؤ جلدی سے, میرا وضو نہیں ہے, یہ نماز کا ٹائم نہیں ہے, تم جاجیے درد ہو رہا ہے, یہ پانی کو منگایا. پانی منگایا, وضو کیا, مصلی بچھایا, نماز شروع کر دی. لمبی نماز پڑھ کے دعا مانگی. حضرت یہ کیوں سے آپ نے نماز پڑھی؟ میں تو پتہ نہیں, ابھی یہ آپ کا دانت ٹوٹا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے, آپ سجدے میں چلے گئے, نماز میں چلے گئے. عجیب بات کی, ایک سننے والی بات ہے دوستو. سبحان اللہ. کہنے یہ تو بھائی جو دانت ٹوٹے ہیں نا, میں اس پہ تو میں نے نماز پڑھی ہے, میں نے اللہ کا شکر کیا ہے. ہم تو نعمتوں سے واقف ہیں, لیکن درجہ کیا ہے حقیقت میں؟ حق کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ ہے حق. تو یہ ہے کہ آپ دانت ٹوٹے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے شکر کیا. ان کے خادم نے پوچھا, تو یہ تو مقام شکر ہے. میں نے روتے ہوئے کہہ رہا ہے, روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر اس لیے کیا کہ میں نے مولا تیرا کتنا احسان ہے مجھ پر, تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے میرا دانت توڑ کر ایک چھوٹی مصیبت سے ایک بہت بڑی مصیبت سے تو نے مجھے بچا لیا. حق تو میرا یہ تھا کہ میرا دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. یا وہ اتنے بڑا صحابی کہہ رہا ہے کیونکہ میری نظر تو اپنے اعمال میں میرا دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو نے کرم کیا ہے. حق تو یہ تھا کہ میرا سر ٹوٹنا چاہیے تھا. تو اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں, شکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہ تو نے صرف میرے اس اعمالوں کو دیکھتے ہوئے تو نے یہ کرم کر دیا مجھ پر کہ دانت سے گزارا میرا کر دیا. بزرگان نے لکھتے ہیں, میں حق لکھتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اس شکر سے واقف ہیں کہ نہ کبھی آنکھ کا شکر ہے, کبھی ناک کا شکر ہے. آنکھ کا اللہ نے دی ہے, اس سے بکواس بازی کرتے ہیں, بےہودی حرکتیں کرتے ہیں. ہاتھ دیے اس سے بکواس کرتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں. پاؤں دیے غلط استعمال کرتے ہیں. منہ دیے غلط استعمال کرتے ہیں. ہر وہ چیز ان چیزوں جو شکر کے اجزاء ہیں ان سے ہم اللہ کی نافرمانی کو عروج پکڑ جاتے ہیں. تو حق تو یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی باقی نہ رہے.
اللہ کا تو یہ ہمارے ساتھ حل کرنا چاہیے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، بانگ دار ہم کام جو کر رہے ہیں، تو حق تو یہ ہے کہ ہمارا حال ہی خراب ہو جانا چاہیے. تو اصل شکر جو ہے دوست، سبحان اللہ کیا بتایا ہے، اصل شکر یہ نہیں ہوگا کہ نعمتوں پہ شکر کیا جائے جو ہم وہ بھی نہیں کرتے. اصل شکر تو یہ ہے کہ جب مصائب انسان پہ کوئی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو وہ بھی مقام شکر ہے. اصل میں اصل وہ مقام ہے شکر. سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں عادت شکایت کرنے کی، شکر تو چھوڑو، کرنا چھوڑیں، بلکہ اس کے آگے ہمیں عادت کیا پڑ گئی، شیطان نے ہمیں کیا عادت ڈال دی ہے، شکایت کرنے کی. یعنی الٹا ریورس چلتے ہیں ہم لوگ. کتنی ہی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ ناشکری کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تکفر نہ کیا ہے، ناشکری کے ساتھ میرا کوئی تعلق. اور یہ حقیقت میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ناشکر ہیں، یہ بھی نہیں پتہ. میں نے کہا نا کہ نہ کبر کا پتہ چلتا ہے، جو بڑی بڑی بیماری ہے نا ہمارے اندر، ان کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا شیطان نے. کوئی نہیں کہے گا میں ناشکر ہوں، اور زبان سے ہر وقت ناشکری ہوتی ہے. شکایات لبوں پہ ہمارے، ہر بات پہ شکایت نکلتی ہے. اور شکایت کس سے کہتے ہیں؟ اپنے رب سے. ہم کس وقت شکر کرتے ہیں؟ نعمتوں میں نہیں کرتے. جب ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے کام ہو گیا. ہے یہ ایسے نہیں. حالانکہ اللہ کی حکمت یہ ہو کہ اس کا یہ کام نہیں ہونا. میں نے کوئی دعا مانگ رہا ہوں یہ ہو جائے جی، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. اگر وہ کام نہیں ہو رہا نا ہمارا، تو ہم ناراض ہیں اللہ سے. نہ ہماری نماز صحیح ہے، نہ ہمارا ذکر صحیح ہے. ہم نے تو ذکر اس لیے کیا تھا، ہم نے تو نماز یوں پڑھی تھی، ہم تو بیعت اس لیے ہوئے تھے، ہم نے تو اس لیے فلاں کام کیا تھا، یہ تو الٹے کام ہو رہے ہیں. اندازہ لگا لیں کیا حال ہوگا اس انسان کا اللہ کے استجاب میں. کیا ریلیشن ہوگا اللہ کے ساتھ، اس کا کیا تعلق ہوگا اس کا. مجھے بتائیں، یہ تو دشمنوں والا تعلق ہے. یہ تو دشمنوں والا تعلق، یہ دوستوں والا تعلق تو نہیں ہے. دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی اگر کبھی کڑوا مل جائے تو میٹھا سمجھ کے آدمی کھائے. اس میں کیا ناراض ہونا، اس میں کیا منہ بنانا، وہ تو دوستی ہی نہیں رہی انسان کی. اور ہمارا معیار دیکھیں کہ بجائے نعمت کا شکر کرنے کے ہم تو الٹا اللہ سے شکوے شکایت کے ماسٹر ہیں. صبح سے اگر ہم اپنا تجزیہ کریں، ایک طرف شکایت لکھیں، ایک طرف شکر رکھیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو نیک آدمی ہیں، تو میرا کہیں سے کہیں بیلنس جو ہوگا نا وہ شکایتوں کے اندر ہوگا اللہ سے. یہ چیز نہیں مجھے ملی، آج میرا یہی نہیں ہوا، آج مجھے کھانے کو دل کرتا وہ نہیں ملا، آج میں نے اٹھ کے وہاں جانا تھا یہ نہیں ہوا، آج میں نے باہر جانا تھا موسم ایسا ہو گیا، چلو یہ بارش آج ہی ہونی تھی. میں نے جا کے مارکیٹ لگانی تھی، یار آج تو میری سیل ہونی تھی، دیکھو آج یہ کیا ہوا، میری ٹائر پنچر ہو گیا. یار یہ کوئی بات ہوئی ہے یار، دیکھو چلتے چلتے ہمارا فلاں ہو گیا، ہمارا تو یہ ہو گیا. اب مجھے اس میں ایک واقعہ پھر یاد آ رہا ہے. میرے تو ایکسٹمپور ہوتے ہیں نا، خود بخود بنتے ہیں نا میری باتیں جو نکلتی ہیں. سوچتا ہوں میں کیا بات کروں جس سے مجھے فائدہ ہو. سیدھی بات بتا رہا ہوں بھائی، جھوٹ نہیں بولتا. یہاں خود غزی کرتا ہوں، پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی بات کرنا جس سے مجھے فائدہ ہو، اس سے پھر لوگوں کو فائدہ ہو. بات بھی صحیح ہے بھائی. میری بیٹری چارج ہوگی تو آپ کی بیٹری چارج ہوگی یا نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں مجھے فائدہ تھا کہ پھر مجھے جوش آئے نا کہ سبحان اللہ، پھر میں آپ پہ زور لگاؤں کہ بھائی یہ تو بہت کام کی بات ہے. میں تو مجھے تو آج سمجھ آئی آپ بھی کریں یہ بات. دعا صحیح ہے میری، اس میں خود غرضی بالکل نہیں ہے. تو شکایت مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، سنیں. ہو ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے کسی اپنے اللہ کے راستے میں، کچھ معاملہ تھا تو چل دے. جب نکلے تو ان کا جو جوتا تھا وہ ٹوٹ گیا، چپل. اب جو انہوں نے جانا تھا جلدی، وہ کہتے یار یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم تو اللہ کے راستے میں نکل جا رہے ہیں، ہمارا چپل ہی ٹوٹ گیا. بڑے بڑے کو خناس ہر ایک کو گھما دیتا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بہت بڑی عبادت ہے نا، فیل کر دیتا ہے آدمی، بڑی بڑی عبادت سے نکال دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے بھائی، چپل ہی میرا ٹوٹ گیا یار، میں تو اللہ کے راستے میں نکلتا. بزرگ آدمی تھے یہ، وہ 2-3 شکایتیں ماری اللہ کے دربار میں. آگے گئے تو دیکھے ایک بزرگ بیٹھے، ٹھیک ہے تو کچھ بول رہے ہیں، اونچا اونچا بول رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اندھے، نبینا، ہاتھ لولے.
دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے، عزت کہاں پر ہے؟ سر چیز کو کہتے ہیں بیماری، خارش کی بیماری، پورے جسم پہ بیماری، پاؤں بالکل کمزور، ہل ہی نہیں رہے، زبان میں لکنت، یعنی کوئی چیز ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے اندر کل ان کی کوئی سیدھی نظر آئے، جس کو نظر ہی نہیں آئے اس کو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اپنے کان لگائے کہ کیا کیا رہا ہے، سبحان اللہ، کیا آواز نکلی تھی؟ ہم اللہ کا شکر، اللہ کا حمد، شکر اللہ کا، یا اللہ تیری حمد، تیرا شکر، یا اللہ تیری حمد، تیرا شکر۔ بزرگ کہنے لگی یہ شکر کر رہے، ان کی تو چپل ٹوٹی تھی۔ اللہ ہمیں عقل دے دے یار، سمجھ جائیں ہم بات، بہت وقت ضائع کر رہے ہیں، بہت وقت ضائع کر رہے ہیں، خدا کی قسم۔ قبر اتنی نزدیک ہے ہماری، یہ باتیں ہیں لیکن بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل قبر میں اس کے حساب ہوگا۔ ایک منٹ آپ تھوڑا سا مراقبہ کر لیں اپنے گریبان میں ڈال کے کہ ہماری موت آ جاتی ہے اور دین یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا حال ہوگا؟ ہم تو اسی معاملے میں لگے ہیں نا اپنے، بس یہ جو ہم چل رہا ہے معاملہ، یہ معاملہ ہوگا۔ دے دے گا کوئی جواب اس کا؟ لگے گا تو شکل تیری کیسی، تو شکر گزار بندہ تھا یا نہ شکرہ تھا؟ کیوں ہے جواب کسی کے پاس جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہو یہ میرے لیے، جس نے کبھی اس پہ فیصلہ ہی نہیں کیا زندگی کو، صبح اٹھ کے اس نے کہا ہی نہیں کہ آج میں شکر گزار بندہ رہنا ہے، میں نے اس میں آج محنت کرنی ہے، میں نے آج کسی چیز میں ناشکری اللہ کی کرنی نہیں ہے۔ کرتے ہیں ہم لوگ بھائی؟ کبھی نہیں۔ اسٹارٹ سے شکایت ہو، ٹھنڈا پانی، اونٹا پانی، چائے صحیح نہیں، گوشت صحیح نہیں، پانی صحیح نہیں، ٹیسٹ صبح سے شروع ہوں گے بکواس بازی کرنے تو رات تک ہماری چلتی ہے۔ انہوں نے کان لگا تو اللہ کا حمد، اللہ کا شکر، اللہ کا الحمد، اللہ کا شکر۔ تو انہوں نے کیا بزرگوں یہ کیا شکر کس چیز کا آپ ادا کر رہے ہیں؟ آنکھ آپ کی نہیں ہے، زبان آپ کی نہیں ہے، کان آپ کے نہیں ہے، ہاتھ آپ کے نہیں ہے، اعضاء آپ کے سارے بیکار ہوئے ہیں۔ کیا بات انہوں نے کہی، سبحان اللہ۔ سننے والی بات ہے دوست، سننے والی بات ہے، بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ موتی ہے، موتی، اس کو اپنے سینے میں اتار لو دوستو، موتی ہے۔ کہنا میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا، آپ کی بات کو میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا ہے، لیکن آپ ذرا غور تو کریں کہ بات پر انہوں نے کہا، آپ نے تو مجھے کہا لیکن آپ بھی تو غور کریں کہ بات پر، مجھے دیکھنا ہے میری حالت۔ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ، میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں کہ اس نے مجھے بیماریوں کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گناہوں میں تو مبتلا نہیں کیا۔ اگر مجھے صحت دے دیتا، آنکھیں دے دیتا، جسے میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم آنکھوں کو کیا کام کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر نہیں کہ آنکھوں کا انسان کی آنکھیں اندھے ہو جائیں، اس سے بہتر نہیں کہ آدمی گونگا ہو جائے۔ کیوں؟ کہ وہ اس باتوں کی حقیقت کو جانتے تھے کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے، وہ آگ کون سی ہے جو اس کی سزا دے گی، وہ جہنم کی آگ کیا چیز ہے، ہمیں یقین نہیں ہے نا باتوں کا۔ وہ جانتے تھے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہوگی، ہر گناہ کی سزا جو ہے ایک جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جب تک اس کے اندر سے اس کو نہیں گزارا جائے گا، کسی شخص کو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوگا اس آگ کے اندر۔ آپ ایک ڈاکٹر مجھے کہتا ہے، میرا علاج تھا یہ انگلی کا، تو مجھے اس نے یہ کہا، ڈاکٹر نے کہتے یہ اس پر جو ہم ایک وہ لگائیں گے، کولڈ کریں گے، لیکن 15 سیکنڈ کو ہوگا، لیکن ہوگا بہت ہاریبل، جیسے آگ اندر رکھتے ہیں، اس پہ آگ رکھ دیں گے، اس پہ صرف 15 سیکنڈ رکھیں گے تو چیخیں نہ نکالنا۔ کتنے 50 سیکنڈ ایک آگ رکھنی اس کو جلانے کے لیے میرے اسپاٹ کو، تو وہ پورا انتظام کر رہا ہے ڈاکٹر کے، بھائی دیکھیں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، چیخنا نہ، یہ نہ، کیونکہ 50 سیکنڈ آگ رکھنی ہوگی اس میں۔ مجھے حساب لگائے اس جہنم کی آگ کا، سبحان اللہ، جہنم کا اندازہ لگائے ایک گناہ کے اوپر اللہ کیا رکھے گا اس میں۔ زبان ایسے ہلاتے ہیں کینچی کی طرح، ہاتھ ایسے بواق کرتے ہیں کینچ، جن کو تصور نہیں کر سکتا، اوپر سے وجود سے لے کے نیچے تک وہ گناہوں کی مشین چلتی ہے ہماری، اندازہ لگائیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے مجھ پر، کہ موت تو آنی ہے میری، جنازہ تو اٹھنا ہے، ایک تیرا اٹھے گا کہ میرا اٹھے گا، سبحان اللہ۔
جس وقت میری موت آئے گی تو یہ سب چیزیں کام کرنا شروع ہو جائیں گی اور مجھے بغیر کسی حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے. تو جواب کی لائن میں کھڑا ہوگا ابھی. یہ شکر ہے. جب کوئی مصیبت آئے سبق کیا ملتا ہے کہ نعمتوں کا تو شکر ہے ہی ہے. اس کو تو آپ انکار کرنے والا تو وہ ویسے ہی بنڈل ہو گیا. اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں نا اس کی عبادت کا نماز کا. وہ تو بالکل اللہ کی کہہ ہی دیا اللہ نے. بتائی بیکار انسان. لا تکفرون کہا اللہ نے اس کو. کس سے کیا تعلق میرا؟ یہ تو نہ اس کا ایمان کام ہے کچھ بھی نہیں. چھوڑو اس کا تو تعلق ہی نہیں. جو نعمتوں میں شکر ہے کہ ہم تو اس میں شمار ہوتا ہے. ہمارا تو شمار اس میں ہوتا ہے. اور الٹے ریورس یہ ہوتا ہے اس میں شمار نہیں تو بلکہ شیطان میں شمار ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شکایات کرتے ہیں. نہ کہ یہ کہ نعمتوں کا اظہار کریں بلکہ شکایات کا کام ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جبکہ حکم تو یہ ہے کہ بندگی یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور اس پہ انعام ہے. میں آپ کو بتا دوں بہت بڑا انعام ہے. انعام بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جب کوئی انسان فکر لکھ رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر, یہ دل کی کتاب پہ لکھ رہے ہیں میرے یہ فکر. جب کوئی انسان کسی چھوٹی مصیبت پر, وہ چھوٹی مصیبت ہے چاہے کتنی بڑی ہو, اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ, کیوں اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بہت بڑی ہے, وہ دوزخ ہے. جب کوئی انسان کسی چھوٹی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑی جو مصیبت آنے والی اس سے بچا لیتے ہیں. پھر بولیں سبحان اللہ, مجھ سے بچا لیتے. یہ وعدہ ہے. وہی مثال ہے. یہ لفظ کس کے نکلے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے. حق تو یہ تھا کہ دانت نہیں سر ٹوٹنا چاہیے تھا, لیکن یہ مجھے بتایا اللہ پاک نے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں. تو جب کوئی مصیبت آ رہی ہو اس کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ چھوٹی سمجھیں, اور اس پہ کیا کریں کہ لاکھ لاکھ تیرا شکر ہے. نے بولا اس کے آگے جو کچھ آنے والا تھا اگر یہ نہ آتی تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا. تیرا لاکھ شکر ہے تو نے اسی سے بات کو ٹال دیا. اور اس بزرگ کی یاد کی مثال جو اندھا کھانا لولا تھا, بہت قیمتی چیز ہے. لطفایا سن کے نہیں ہے دوست, صحیح بتا کتنی کمی ہمارے میں. یہ مجلس تو وہ ہوتی ہے جس ہم اپنی کمیوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پھونک نہیں ماری جائے کہ تو یہ اور فلاں, تو یہاں لپاٹ بازی نہیں چلتی ہے, تعریفیں نہیں چلتی ہیں. یہاں تو ڈنڈے چلتے ہیں دوستوں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, خوش ہوتا ہے تو ہو جائے. ہمیں تو غم ہے بھائی جہنم سے بچ جائیں. اپنا غم ہے جہنم سے بچائیں, اور دوستوں کا تقاضا یہ ہے کہ دوستوں کو جہنم سے نکالا جائے. اس لیے کوئی ناراض ہوا تو ہو جائے, ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سچی ہے. یہ عیب ہے ہمارے, بہت بڑا عیب ہے. آج کے بعد اللہ سے وعدہ کریں اس چیز کا کہ پریکٹس کرنی ہے. صبح سے ہم نے نعمتوں سے شروع کریں. ہم تو بھی کمزور ہیں. نعمتوں سے اللہ تعالیٰ, یہ آنکھ بھی تیری نعمت ہے, یہ ہاتھ بھی تیری نعمت ہے, یہ زبان بھی تیری نعمت ہے. مجھے بچا کے میں اس کو نافرمانی میں تیری گزاروں, کیسے گزار سکتا ہوں. پھر جو دنیا کے سرکل ہے, یہ آزمائشیں ہیں, ٹیسٹ چلنا ہے. صبح سے لے کے شام تک اللہ کے ٹیسٹ انسان پہ چلتے ہیں. کبھی کسی معاملات میں, کبھی کسی معاملات میں, گھر میں بیوی بچے کاروبار تو ہے نا معاملہ, صحت آبرو. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہم لک الحمد لک الشکر. کس آئیڈیا کے ساتھ کہ جو بھی مصیبت اس وقت مجھ پر آ رہی ہے الحمدللہ یہ ضائع نہیں جاتی, بلکہ اس مصیبت کی جگہ سے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچایا جائے. میں بہت خبیث آدمی ہوں. اس میں کیا نظر آئے گا آدمی کو؟ اللہ اکبر. اس میں آدمی کو حضرت صاحب نظر نہیں آئیں گے, پیر صاحب نظر نہیں آئیں گے, بڑے بڑے عہدے نظر نہیں آئیں گے. اس کیفیت میں کیا نظر آئے گا؟ اپنے آپ کو بہت بڑا درجے میں گرا ہوا انسان نظر آئے گا, اپنے آپ نظر آئیں گے. جب امیر معاویہ کو نظر آ سکتے ہیں مقام شکر پر, سبحان اللہ. شکر وہی کرتا ہے جس کو ہم اپنے اندر عیب نظر آتے ہیں. کیبر نکلتا ہے انسان کا, کیبر نکلتا ہے. اور کتنی بڑی بات, اللہ کے تعلق کتنا جڑ جاتا ہے اس بندے کو, اس عبادت پر, اس عادت پہ کتنا بڑا تعلق جڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے کا مجھ سے اتنا بڑا تعلق جڑ گیا ہے کہ سبحان اللہ اس نے ساری میری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا تو میں سے راضی ہو گیا. اللہ, یہ تو ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, میری راضی بتا دو. یہ بندہ ہر چیز پہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تو میں تو بندوں سے, میں تو اس سے راضی ہوا فرشتوں. یہی مقام ہے رضا کر اللہ تعالیٰ کا. کتنا اونچا انعام ہے اس کا دوستوں. بات چھوٹی ہے, ہلکی عادت ہے, لیکن بہت اونچی عادت ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی عادت پیدا فرمائے.